اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی اور آپ کے بہت سارے گھر والوں کی شہادتیں ہوئیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ وہ پاک مہینہ ہے، یہ وہ پیارا مہینہ ہے، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو حضرت امام حسین سے نسبت ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو آج میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ تاریخ شہادت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ تاریخ کے صفحات آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ میری باتوں کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور حسین کی یاد کو تازہ کیجیے۔ حسین سے سچی پکی محبت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، جو عقیدت مند لوگ ہوا کرتے ہیں، جو محبت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں میدان حشر میں کام آئیں گی۔ جس نے حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام گھر والوں سے محبت کی، قسم خدا کی یہی محبت ان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَّاتَ مُؤْمِنًا۔ جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَّاتَ شہیدا۔ جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اب آپ حساب لگا لیجئے کہ جس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ وہی ہے جو ان شہیدوں کا ٹھکانہ ہے۔ امام حسین کا ٹھکانہ ہے، امام حسن کا ٹھکانہ ہے۔ یہ شہید ہیں، شہید اعظم ہیں۔ تو جو چھوٹا شہید ہے اس کو بھی ان کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کے طفیل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کی محبت کے صدقے میں آپ کو ضرور بضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو آئیے درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ مکہ سے شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور جب امام پاک کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے، کوہ ذی حشم ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ جب وہاں پر پہنچے آپ تو حر تھا، تو حر بن یزید کو جو حر تھا، بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے، جب آپ اس پہاڑی پر پہنچے، کوہ ذی حشم کی پہاڑی پر، اس مقام پر جب آپ پہنچے تو جو حر تھا یعنی ابن یزید، جو حر تھا تو ابن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، 1000 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے مقابلے میں جو حر ہیں
جو بعد میں امام حسین کے خیموں میں داخل ہو گئے تھے، امام حسین کے لشکر میں داخل ہو گئے تھے، پہلے یزیدی لشکر میں تھے، بعد میں امام حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے تھے، یہ وہی حر ہے۔ یزیدی لشکر کی طرف سے ہیں، ابھی یزیدی فوج کی طرف سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس کو؟ امام حسین کو گرفتار کرنے حر کو بھیجا ہے، اور یہ 1000 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ کون پہنچ گیا؟ حر پہنچ گیا، اور آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑا تو ہو گیا، لیکن محبت ہے اہل بیت کی حر کے دل میں، حضرت حر کے دل میں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں حر اور اس کے لشکریوں نے حضرت امام حسین کی امامت میں ہی ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور اطاعت پر ابھارا، یعنی عصر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، اور انہوں نے اہل بیت کی شان میں جو فرمایا ہمارے آقا نے، وہ میرے سرکار کا فرمان امام حسین نے ان کو بتایا کہ تم اطاعت کرو گے اہل بیت کی تو تم کو آخرت میں جنت ملے گی۔ اللہ پاک اہل بیت کی اطاعت کے صدقے میں، فرما برداری کے صدقے میں، ان سے محبت کرنے کے صدقے میں تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان باتوں پر ابھارا آپ نے کس کو؟ حر کو، اور ظلم کرنے والے اور دوسرے مدعیان خلافت کی بیعت کو توڑ دینے کی رغبت دی کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر کوئی بیعت و خلافت کا حقدار ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ آپ نے اس کے بعد میں اسی پر بات رکی نہیں، اب آپ نے جب حر نہیں مانا تو آپ نے خطوط، جو خط تھے اہل کوفہ کے جو خط آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں، امام حسین حر سے فرماتے ہیں کہ آپ نے خطوط اہل کوفہ اور قاصدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یعنی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ نے خط بھیج کر، خطوط بھیج کر، آپ کے قاصدوں نے، آپ کے گروہ نے، کوفے والوں نے مجھے خط بھیجے، میں آیا، اب بھی اگر آپ کی رائے اس سے مختلف ہے، اس سے ہٹ کر ہے، تو میں پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا ہم نہیں جانتے یہ خطوط کیسے ہیں اور کس نے انہیں لکھا ہے۔ حضرت امام حسین نے خصوص سے خطوں سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگوا کر حر کے سامنے اڈیل دیے، ان میں سے چند خطوط پڑھے۔ اس پر حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے ہیں، جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو اب آگے حر کیا کہتا ہے یہ سننے کے بعد، جب یہ خط اڈیل دیے اور پڑھے 2-4 خط، حر کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خط بھیجے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ کو ملیں تو آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا ناممکن ہے، یعنی میں زندہ ابن زیاد کے پاس گرفتار مجھے آپ نہیں کر سکتے، یہ تو ناممکن ہے، یعنی زندہ تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، موت کے بعد مجھے آپ لے جا سکتے ہو، مقصد یہ تھا کہنے کا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ جب مرد و عورتیں سب سوار ہو گئے اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین نے حر سے فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے، کیوں روکتا ہے میرا راستہ، کیوں روکتا ہے میرا راستہ؟ اس کے بعد راستہ روک لیا، کچھ بحثیں، کچھ باتیں ہونے لگیں آپس میں۔ اس کے بعد جب باتیں ہونے لگیں بالآخر حر نے کہا مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حر نے کہا میں آپ کے ساتھ لڑوں گا نہیں،
لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں حتیٰ کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کر لیجیے۔ اب حر کہتا ہے، حر کے دل میں امام پاک کی محبت تھی، تو حر یہ بعد میں حسینی بن گئے تھے، تو حضرت حر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینے کو۔ جب اتنا کہا تو اسی درمیان میں، اسی اثنا میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یزید کو، اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اسی درمیان میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یزید کو لکھیے کہ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں۔ آپ یزید کو یہ لکھ دیجئے کہ میں واپس جا رہا ہوں، پھر میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جس سے میں آپ کے معاملے میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ آپ وہاں پر خط لکھ دیجئے، وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو اجازت دے دوں گا، اور شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور یہ صورت پیدا نہ ہو اور میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ یہ وہ کہنا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا، چلے جانے کا حکم فرمایا، اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ ننیبہ کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آئے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا، اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دے دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ پانی کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے، اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ یعنی جس وقت وہ کہتا ہے کہ جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے یعنی ایسے میدان میں اترنے مت دینا جہاں بستی ہو اور جہاں پانی ہو، ایسے میدان میں اترنے دینا جہاں چٹیل میدان ہو، نہ بستی ہو اور نہ پانی ہو۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے۔ یعنی ابن زیاد نے حضرت حر کو خط بھیجا اور کہا کہ ان کو ایسے میدان میں مت اترنے دینا جہاں پانی ہو اور جہاں کوئی قریب میں بستی ہو، ایسے میدان میں مت اترنے دینا، ایسے میدان میں ان کو اترنے دینا جہاں چٹیل میدان ہو، سنگلا کا علاقہ ہو، پتھریلی زمین ہو، ریتیلا جنگل ہو، جہاں نہ کوئی سبزہ ہو نہ دودھ دینے والے جانور۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے۔ ابن زیاد کتنا بدبخت تھا جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب امیر ابن زیاد کا خط فرمایا، یہ بتا دیا حر نے، جس میں اب حر کہتے ہیں جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی ہو، کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ننیبہ میں اتر جاتے ہیں، ہم ننیبہ کو چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ننیبہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ ہم ننیبہ میں چلے جاتے ہیں، ننیبہ میں اتر جاتے ہیں۔ تو اب جب یہ کہا اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کس نے؟ حر نے کہا، کیونکہ اس شخص
کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس شخص کو جو آیا تھا۔ حضرت حور کہتے ہیں کہ کیونکہ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اس کو میرے اوپر نگرانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ ابن زیاد سے کہہ دے گا اور وہ میرے اوپر سختی کرے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ننیبہ کے میدان میں بتاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھی اور اپنے اہل ویال سمیت پہنچ گئے۔ یعنی 2 محرم الحرام کو ننیبہ کے میدان میں آپ نے اپنے اہل ویال کے ساتھ خیمے گاڑ دیے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم اور شفاق مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہ رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا، اور سزا میں وہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ اس خوف کی وجہ سے حر جو تھا ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین اپنے ساتھی اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ میں خیمہ زن ہوئے تھے، یعنی امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں خیمے گاڑے تھے، اس دشت بپا بان کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا، یعنی جس جگہ پر آپ نے خیمے گاڑے تھے اس جنگل، بیابان جنگل اور اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے فرمائے تھے۔ بچپن کے زمانے کی یادیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب آپ حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے۔ ایک مرتبہ یعنی آپ کی بشارتیں یاد آئیں آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی تھیں آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق، جو حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا۔ جبریل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ المعجم الکبیر، حوالہ المعجم الکبیر، معجم کبیر کا حوالہ ہے، الخصائص الکبریٰ۔ اب آگے سنیے، حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا، وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی وہ میدان تھا کہ جس کی نسبت حضرت امام علی مقام کے والد حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا، جس کے بارے میں علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ یہ اب حضرت علی کا فرمان سنیے، حضرت علی نے کیا فرمایا۔ یہ ان حسین اور ان کے قافلے، یہ حسین اور ان کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون کا مقام ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین اور آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، پہلے سے ہی مل چکی تھیں بشارتیں، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنا سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ میرے عزیزو، یہ کچھ ایک تاریخ کا ایک باب، تاریخ کا ایک ٹکڑا، تاریخ کا ایک گوشہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ پاک مجھے اس کے صدقے میں میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آپ کے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس کو سنیے ثواب کی نیت سے۔ آپ نے ثواب کی نیت سے اگر سنا یہ واقعہ تو قسم خدا کی جنت کے حقدار بن جاؤ گے، یہی واقعہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، کل اس کے آگے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔